السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، منتظمین جلسہ ہذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں ارشاد فرمایا گیا، اے محبوب ارشاد کر دو، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ تمہارے تک جو پیغام حق پہنچایا، تمہیں جو دین دیا، تم سننا نہیں چاہتے تھے، تمہاری دہلیز تک پہنچ کر تمہارے تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک، کس جتن سے، کس محنت سے، کس لگن سے لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی گئی، اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر میرے اللہ کے ہاں ہے، تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ مشکلات، مصائب اور آلام سہتے ہوئے اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے جلیل القدر نبی، رسول اور پیغمبر کرتے رہے، اور اس راستے میں انہوں نے تکلیفیں بھی سہیں، دکھ بھی جھیلے۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کفار کی جانب سے جو اذیتیں ہیں وہ الگ ہیں، مقاومتیں، مخالفتیں، کئیوں کے سر پہ آرے رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید کیے، لیکن یہ خلوص اور للہیت کے نور سے گندا ہوا ایسا پاکیزہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے اپنی دعوت میں کمی نہیں آنے دی۔ لوگوں کے رویے کتنے ہی تلخ کیوں نہیں ہوئے، لوگوں کے مزاج کے اندر کتنا ہی روکھا پن کیوں نہیں ہوا، لیکن انہوں نے لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچایا۔
دین کی دعوت لوگوں تک ہر صورت پہنچائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانیاں پڑھیے کہ قوم اتنی سخت مزاج تھی کہ جب اللہ کے دین کی دعوت لے کر حضرت نوح علیہ السلام جاتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ اے نوح ہم تیری بات نہیں سنیں گے۔ اب مجھے بتائیے جب سامعین کا رویہ یہ ہوگا تو کیا میں تقریر کا تسلسل باقی رکھ سکتا ہوں؟ لیکن ادھر دیکھیے قوم کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی ہے کہ اے نوح ہم تیری بات نہیں سنیں گے، اور اللہ کا نبی رک جاتا ہے۔ اچھا کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب پیغام دے کے جاؤں گا۔ کیسے کٹھن مراحل تھے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے لوگوں تک کیسے پہنچ کر پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ انہوں نے کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، لیکن حضور انہی کانٹوں اور گڑھوں سے بچ بچ کے پھر ان تک آ پہنچے۔ بتاؤ میں تمہیں دین کی دعوت دینے سے رک سکتا ہوں؟ تمہیں پیغام حق کا ابلاغ کر کے رہوں گا۔ لوگوں کے تلخ رویے، ڈالی جانے والی اوجریاں، پھینکے جانے والے کوڑے، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چیندیاں، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن میرے حضور نے ان تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم نے حضور سے پوچھا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا ہے؟ صحابہ کی نظر میں حضور کی حیات طیبہ میں احد کے دن سے سخت دن کبھی نہیں آیا جب حضور علیہ السلام کے سکے چچا شہید کر دیے گئے۔ 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور حضور کے چچا نہ صرف شہید کیے گئے بلکہ ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹے گئے، سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے، ناک، کان اور دوسرے اعضائے بدنیاں کاٹ کے اس کا ہار پرویا گیا۔ حضور کی چشمان رحمت میں آنسو تھے اور سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ یہ دردناک دن تھا۔ ام المومنین کہتے ہیں ہم نے حضور کو وہ دن یاد دلاتے ہوئے کہا کہ کیا اس دن سے بھی سخت دن زندگی میں کبھی آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، طائف کے بازاروں میں جب تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن اس دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے، اس کی دعوت لے کر گئے تھے، انہوں نے مسترد کر دی۔ فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری قسمت نہیں تھی، میں نے سچائی کے ساتھ تمہارے تک پیغام پہنچایا، چلو اب یہ تمہارا میرا راز رہے گا۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھتے پھریں، اور اوباشوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ وہ حضور کے قدموں پر، پاؤں پر پتھر مارتے، حضور قدم اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے گھنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور سنگ زنی کی مشق کرتے۔ اللہ اکبر! حضور کا اتنا خون بہا کہ نالین خون سے بھر گئے۔ غلاموں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، تو میرے حضور فرماتے ہیں میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ جب اسرار پہم بڑھتا ہے تو حضور کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کا خیال ہے کہ ابھی حضور ان کے لیے جو ہے وہ کچھ ارشاد کر دیں گے تو یہ پہاڑ آپس میں جڑ جائیں گے، ہم ان کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں گے جنہوں نے ہمارے آقا کو دکھ دیا۔ لیکن جب حضور کے لب ہلے تو حضور کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں۔ پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا یہ پیغمبروں کا حوصلہ ہی ہوتا ہے۔ مورخ اسلام حفیظ جیلندری نے اس دعا کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا کہ حضور نے دعا کی الہی کرم کر کوثار طائف کے مکینوں پر، الہی کرم کر کوثار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تکلیفیں سہیں، آلام سہے، دکھ سہے، میرے گھر میں فاقے رہے، تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا۔ اور سچی بات بھی یہی ہے کہ وہ تبلیغی مسائی جو
مبرہ ہوں آرزو سے، تمنا سے اور لالچ سے اور کسی غرض سے، تو وہی دلوں میں اترنے کا فن جانتی ہیں، ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ وہی بات دل میں اترتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت۔ اس لیے جس نے بھی کوئی کام کیا ہے اس کی تبلیغی مسائی بے لوث رہی ہے۔ بالخصوص انبیاء علیہ السلام کی تبلیغی مسائی پر اللہ نے ایسا سایہ بھی نہیں پڑنے دیا، ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی دیکھ لیجئے۔ جب حضرت موسیٰ کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو فرعون نے ایک خواب دیکھا جو معبرین کو بتایا، کاہنوں نے، نجومیوں نے، معبرین نے اس کو کہا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ ام موسیٰ سخت پریشان ہو گئیں کہ فرعون کے سپاہی میری گود سے میرے بچے کو چھین کے لے جائیں گے۔ ماں کی ممتا جب تڑپی تو اللہ نے ام موسیٰ کی جانب وحی کی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر ہماری قدرت کے تماشے دیکھو، ہم کیسے پلٹا کے اس کو آپ کی گود میں لاتے۔ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ نے ایک صندوق تیار کیا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے تاکہ ہوا اور روشنی کی گزرگاہ رہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا، دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ قرآن پڑھیے، سارا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو واپس گھر آ گئیں، لیکن ان کی ہمشیرہ سے رہا نہ گیا۔ بہن ہوتی ہے، وہ سمندر کنارے، دریا کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور جو ہی وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو اس کے دکھی دل کو قرار ملتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ اس صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ شام کا وقت تھا، فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی، یہ بے اولاد تھا، اور پانی کے دوش پر اس نے صندوق آتے دیکھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گزرتے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تو غوطہ خوروں کو کہا ذرا نکال کے لاؤ، کیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب صندوق نکال کے غوطہ خور لائے تو اس کو کھولا گیا، کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ زوجہ فرعون جن کا نام آسیہ ہے بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، فریفتہ ہو جاتی ہیں اور بے ساختہ پکارتی ہیں کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا ہے، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے ہو گیا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی، شاہی دائیاں بلوائی گئیں، حضرت موسیٰ دودھ نہیں پیتے، اور دائیاں بلوائی گئیں، حضرت موسیٰ دودھ ہی نہیں پیتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اتنے میں چلتے 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 حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ بھی موقع پہ پہنچ گئی، اور جب ان کو پھنسا ہوا دیکھا تو کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ گئی اور اپنی ماں کو بلا لائیں۔ انہوں نے دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ تو فرعون کہنے لگا اے خاتون ہمارے اس بچے کو تم دودھ پلانا، رہائش بھی قریب کر دی۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا، رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ پر تو اللہ نے حرام کر دیا
کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا، تو پھر میرے حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا، حضرت ثویبہ کا دودھ کیوں پیا، اور بھی خواتین کا حضور نے دودھ پیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ بھیڑ بکری کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، گائے اور بھینس کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت موسیٰ کا ماجرا اور تھا، اس بہانے انہیں ماں تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا الم نربک فینا ولیدا، میرے گھر پلتا رہا، آج مجھے عقل سکھانے آ گیا۔ تو اللہ نے پہلے سے جواب تیار کر رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ اس کا منہ توڑ سکیں کہ میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا ہوں۔ تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب تقریریں بکنے لگیں، جب نعتوں کی بولیاں لگنے لگیں، جب تلاوتوں کے ریٹ طے ہونے لگیں تو پھر کان تو لذت لیتے ہیں، روح سرشار نہیں ہوتی، باطن میں روشنیاں نہیں آتی، من نہیں بدلتے۔ آج جتنی تقریریں، جتنے واعظ، جتنا کچھ ہو رہا ہے، ماضی میں اتنا کچھ نہیں تھا، لیکن نظر اٹھتی تھی، لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ تبلیغ روح کی تبلیغ تھی۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا؟ جس کا عمل اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتگو بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کی حفاظت کی کہ ان کی تبلیغی مسائی کو ایسی اغراض سے محفوظ رکھا کہ ایسی پرچھائیاں بھی نہیں پڑنے دی، اگرچہ ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ گواہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی زبانوں سے یہ بات کہلوائی، لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا صلہ نہیں مانگتا، اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زبان سے بھی کہلوائی گئی، محبوب ارشاد کر دو اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى۔ ہاں ایک سوال ہے کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے تم نے محبت کرنی ہے۔ قربہ کے من جملہ معانی میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ قربہ سے مراد حضور کی اطرت ہے، حضور کا خاندان ہے، حضور کے قرابت دار ہیں، اہل بیت نبوت ہے۔ اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک پیغام پہنچایا، تمہیں دعوت دی، تم سننا نہیں چاہتے تھے، تم نے مسترد کیا، تم نے کیا کچھ کیا، لیکن میں تمہارے تک اللہ کے دین کو پہنچا کے چھوڑا، اب اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔ ہاں ایک سوال ہے جو میرے قرابت دار ہیں ان سے تم نے محبت کرنی ہے۔ یہ سوال کھڑا ہوا جب قرابت داروں سے محبت مانگ لی تو یہ کہیں صلے کی صورت نہ ہو جائے، تو اس کا جواب بڑا دل آویز ہے، وہ یہ کہ اہل بیت کی جو محبت مانگی گئی یہ صلے کی صورت اس لیے نہیں کہ یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ اللہ اکبر، جن چیزوں کو میرے حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی، وہ کتنی وزنی ہوں گی۔ تو کہا کہ میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو لن تدلوا بعدی، تم کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ روشنیوں کا منبع ہے، اس کے حرف حرف سے اجالے پھوٹتے ہیں، اس کے لفظ لفظ سے نور نکلتا ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جو تمہیں ہدایت کی راہوں پہ گامزن رکھے گی۔ اور دوسری چیز وَإِطْرَتِي اہل بیتی، اور میرے اہل بیت، میری اطرت، میرے اہل بیت نبوت، اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو اہل بیت کے ساتھ پیار کرو اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے۔
ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے لگے، پگڑیاں اتارنے لگے، جبے پھاڑنے لگے، ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جو ہے وہ بات گالی سے آگے بڑھ گئی، گلے چیرنے لگے، اور ہم مسجدوں میں، خانقاہوں میں، بازاروں اور چوراہوں میں جو ہے وہ دھماکے کرنے لگے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے بدن کی بوٹیاں جب دیواروں سے چپک گئیں تو ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرنے لگے۔ میرے حضور نے تو کہا تھا کہ تم فرقہ بندی اور ان مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، تم ہدایت پہ رہو گے اگر تم نے ان دو چیزوں کے دامن کو تھاما رکھا۔ ہم 72-73 گروہوں میں کیوں بٹ گئے؟ تو صاحب حضور نے ضمانت دی تھی دو شرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ تم اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑو گے، اور ایک قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑو گے۔ گمراہی اس لیے پھیلی، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن پکڑ کے قرآن کے نام کی دہائی تو دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ یہ امت وحدت کی لڑی میں پروئی جا سکتی ہے، اور یہ باہمی فرقے، یہ فتنے، یہ الجھاؤ، یہ فسادات، یہ شر مٹائے جا سکتے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہو۔ جب مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے، اور ہدایت کی سیدھی مستقیم راہ جو ہم روز اپنے رب سے ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً اپنے رب سے طلب کرتے ہیں کہ مالک ہمیں سیدھی راہ پہ گامزن رکھنا، تو وہ راہ نصیب ہوگی اگر ہم ان دو پاکیزہ وجود ان کے مضبوطی سے تمسک ان کے ساتھ اختیار کرے رکھیں گے۔ کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی، فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی محبت بری رسی ہے جس کو تھام کر کے تم ہدایت کی راہوں پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ دوسری جانب اہل بیت کی محبت کا درس دیا، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ کیا کیا نہیں اس نے تمہیں عطا کیا، ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھو، آفاق و انفس پہ غور کرو، طرح طرح کی غذائیں، ذوق نظارہ کے لیے کئی رنگوں کے پھول، تسکین قلب و نظر کے لیے کیا کچھ اس نے تمہارے لیے نہیں رکھا۔ اس سے پیار کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری ضروریات کا کفیل ہے۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اعظم چشتی نے تو قلم توڑ دیا، یہاں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی گلیوں میں پھرنے والا شخص ہمارا محبوب کوئی تھوڑا ہی ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ کیا معیار ہے، کیا معیار ہے ہمارا محبوب۔ اور پھر یہ بندہ نواز محبت ہے۔ یار محبت وہاں کرنی چاہیے جہاں قدردانی ہو، وہ تو نہیں ہے کہ کوئی مطلب نکال کے جو ہے وہ کوئی اور رستہ دکھا دے۔ سویر سے لے کر شام تک سفر پہ رہتا ہوں، تو ایک دن سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک جھونپڑا لگا ہوا تھا، تو اس کے اوپر لکھا تھا بابا سڑکاں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساربان سے کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو جو بندہ سڑکوں پہ رہتا ہے تو اس کو بڑے تجربات بھی ہوتے ہیں، تو یہ گاڑیوں کے پیچھے ہوئے جو لکھے جملے ہوتے ہیں نا، یہ وہ گاڑی چلانے والے کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو کچھ جملے تو دکھی کر دیتے ہیں، کچھ شرمسار کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ہنسی نہیں رکتی، اور کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتے۔ ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں یہ سمجھتے ہو کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا تو آج وہ اپنی بے وفائی کا داغ اور اس کا احتجاج کر رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے اس سے پیار کیا جو وفا نہ کر سکا، آ تجھے وہ چوکھٹ دکھاؤں۔
جو پیار کرتے ہیں تو پیار کی ریت نبھانا بھی جانتے ہیں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو دنیا کو کیا حشر کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے، تو پیار کریں تو ان سے کریں جو وفا کی ریت نبھانا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا مجھ سے پیار کرو، مجھ سے، کیونکہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرا خاندان ہے، وہ میری اطرت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر کیوں ہوا؟ فی بعض الحاجہ، مجھے حضور سے کوئی حاجت تھی۔ صحابہ اپنی ضرورتیں حضور کی دہلیز پہ لے جایا کرتے تھے، وہاں ان کے دکھوں کا مداوع بھی ہوتا، ان کے درد کا درماں بھی ہوتا، ان کے غموں کا چارہ بھی کیا جاتا اور علاج بھی ہوتا۔ تو کہتے ہیں مجھے کوئی حاجت تھی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رات کا ایک پہر بیت چکا تھا۔ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ حضور کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دیتے تھے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، حضور خود آتے تو حاجت کہتے۔ لیکن کبھی کوئی ایسا وقت ہوتا کہ حضور کے تشریف لانے کا معمول نہیں ہے تو پھر وہ دروازے پر دستک دے دیتے تھے ایمرجنسی حالات میں۔ لیکن اس کا بھی ایک طریقہ تھا جس کو امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، جب دستک دینے کی نوبت آتی تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے۔ ملا علی قاری شرح شفا میں لکھتے ہیں ناخنوں سے یا انگلیوں کے پوروں سے دستک دینے کا مفہوم کیا ہے؟ تو کیا خوب لکھا، اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، کہا یہ سب حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ شاعر کا تخیل ہے، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی نا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا، در دولت پہ دستک دی، حضور تشریف لائے۔ جب آقا تشریف لائے تو چونکہ ایک رات گزر چکی تھی تو حضور نے ایسے ہی چادر کی بکل کی ہوئی تھی، میری حاجت میرے کہنے پہ حضور نے پوری کر دی۔ لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے جب بکل ماری تھی تو اطراف میں ابھار تھے، پہلوؤں میں ابھار تھے، تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز یہ کیا؟ تو حضور نے کچھ بتلانے کی بجائے فکشفہ، چادر ہی کھول دی۔ فائز الحسن والحسین علی برکہ، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی کہانی سنیے اور یہ بھی کتنی دل آویز کہانی ہے۔ حذیفہ بن یمان کون ہے؟ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان۔ حضور نے جب کوئی راز کی بات کہنی ہوتی تو حضرت حذیفہ بن یمان کے کان میں کہتے۔ مختلف صحابیوں کو مختلف اعزازات دیے ہوئے تھے۔ ایک صحابی تھے جو حضور کہیں تشریف لے جاتے تو ساتھ چلتے، حضور جوڑے اتارتے تو وہ حضور کے نالین اٹھا لیتے۔ انہیں کیا کہا گیا؟ صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والا۔ اللہ اکبر! کیا کہا تھا کسی نے کہ ان کے نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ صاحب النالین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کے نام سے معروف ہیں۔ اسلہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے ساتھ سفر کرتے اور جب کہیں حضور پڑاؤ فرماتے تو یہ اونٹنی کا کجاوا کھول دیتے، اور جب دوبارہ عازم سفر ہوتے تو پھر دوبارہ کجاوا کس دیتے۔ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ حضور کی سواری کا کجاوا کس دیا کرتے اور کھول دیا کرتے۔ ایک سفر میں جب رات کو پڑاؤ کیا تو انہیں غسل کی حاجت ہو گئی۔ جب صبح اٹھے اور کوچ کا موسم تھا، پانی اتنا سرد تھا کہ سوچا اگر میں نے غسل کیا تو یہ تو کہیں مجھے ہلاک نہ کر ڈالے، تو کہیں سے لکڑیاں لائے کہ ان کو آگ لگا کے پانی گرم کر کے تو میں غسل کر لوں۔ اتنے میں کوچ کے لمحے قریب آ گئے تو ایک انصاری صحابی کو بلایا، کہا کہ میں ذرا غسل کرنا ہے تو تم ذرا حضور کی سواری کا کجاوا کس دو۔ تو اس انصاری صحابی نے حضور کی سواری کا کجاوا کس دیا۔ یہ غسل کر کے حضور علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ جب شامل ہوئے اور اپنی اونٹنی حضور کی اونٹنی کے قریب کی
تو آقا کریم نے اسلح بن شریک کو مسکرا کے دیکھا اور فرمایا اسلح آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ تو اسلح بن شریک نے کہا حضور یہ میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ فلاں انصاری صحابی نے کسا تھا۔ تو فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنو حضرت اسلح بن شریک نے کیا کہا، یہاں تو لوگ الجھ رہے ہیں نا، لڑ رہے ہیں، یہاں تو فرقہ بندیاں ہیں، یہاں تو کیا کیا ہے، لیکن پیار کی یہ کہانی نوٹ کرو۔ اسلح بن شریک کو حضور نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو اسلح بن شریک بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاجت سے تھا اور مجھے غسل کی ضرورت تھی، اور میں نے پسند نہیں کیا کہ جس کجاوے پر آپ نے سواری کرنی ہے اس کو بے وضو ہاتھ لگاؤں۔ اللہ اکبر، یہ پیار کی کہانی ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے رازدان تھے، اور جب حضور کوئی راز کی بات کہتے تو ان کے کان میں کہتے۔ حذیفہ بن یمان کا گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، دن کی نمازوں میں تو حاضری ہوتی، لیکن شام کی نمازوں میں حاضری اس لیے نہ ہوتی کہ والدہ بوڑھی بھی تھی اور بیمار بھی تھی۔ تو لیکن ان کا بڑا جی تھا کہ میں حضور کے پیچھے مغرب، عشاء یا فجر کی نماز پڑھوں، چونکہ ان نمازوں میں حضور بلند آواز سے قرات کرتے تھے۔ جہری نمازوں میں شمولیت کا شوق تھا کہ میں حضور سے قرآن مجید سنوں۔ یار کسی مسجد میں کوئی اچھا پڑھنے والا قاری ہو تو لوگ فاصلہ کاٹ کے بھی وہاں چلے جاتے ہیں کہ قرآن سننے کا لطف اٹھائیں، اور جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر تو رنگ کوئی اور ہی ہوتا ہوگا نا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میں نے ماں سے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں مغرب کی، لالچ ماں کو یہ دی کہ آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ بڑی اچھی تھی، چونکہ صحابہ کی آرزو تھی کہ حضور کے ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں موڑے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں نے کہا جا پتر میں اجازت دیتی ہوں، کہتے میں حضور کی خدمت میں آ گیا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ میں عرض کروں حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیجئے، لیکن حضور نوافل میں اوراد میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں وقت نہ پا سکا اور عرض نہ کر سکا۔ مجھے یہ خیال آتا رہا کہ ماں نے جاتے پوچھنا ہے حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا۔ خیر عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی اذان پکاری جانے لگی، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، سلام پھرا تو میرے دل میں آیا کہ ایک نماز کا وقت ماں سے مانگ کے لایا تھا تو نمازیں بھی دو ہو گئی اور حضور سے بھی عرض بھی نہیں کر سکا۔ یہ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور اٹھے اور کاشان اقدس کی طرف چل پڑے، تو ماں کی جواب دہی کا ڈر تو میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں حضور کے پیچھے چل پڑا نا تو تھوڑی سی بے احتیاطی یہ ہوئی کہ رفتار تیز ہو گئی۔ جب رفتار تیز ہوئی تو قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو جب قدموں سے آواز نکلی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا حذیفہ، تو میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں؟ تو دل دھڑک رہا تھا، میں نے قل تو نام، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امک، کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے، کس لیے آئے ہو، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حذیفہ کیا کام بتاتے، جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا۔ اقبال بولا اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ یہاں تو مدعا بھی نہیں کہنا پڑا، کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امک، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے، کیا کام ہے؟ اب کام جو تھا وہ تو ہو گیا۔ اب حذیفہ کھڑے ہیں تو حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پر کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ تو دنیا کے سامنے ان کی محبت رکھی، ان کی عظمتیں بیان کی۔ زمانے نے وہ لمحے بھی دیکھے کہ حسین ابن علی حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی، مسکرا کے فرمایا عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔
عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز میں تھے کہ حضور سجدے سے ساری نہیں اٹھا رہے، ہمیں لگا کہ روح پرواز کر گئی یا پھر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کن اکھیوں سے دیکھا تو حضور کی پشت پہ حسین بیٹھے ہوئے، کبھی سجدے کو طول دے رہے ہیں، کبھی حضور اپنی زبان حضرت امام حسین کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور وہ یوں چوس رہے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی، اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی تلقین بھی کی گئی؟ قرآن کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، ہر ضرورت کا کفیل بھی ہے، ہر درد کا مداوع بھی ہے، ہر دکھ کا علاج بھی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے ایک مرید کو صندوق دیتے ہوئے، بیٹا یہ صندوق لے جاؤ اور دجلہ میں پھینکو، اور سنو اس کو کھول کے نہیں دیکھنا اس میں کیا ہے۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے صندوق اٹھایا، دجلہ کنارے پہنچا، جب پھینکا تو کیا منظر دیکھا، پانی نے راہیں کشادہ کر دی، ادب سے آغوش میں سمیٹا۔ واپس آیا تو شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی نہ پوچھتا، لیکن اب مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہ چھوڑا، اور اگر وہ اتنی ہی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوائی کیوں؟ شیخ کہنے لگے بیٹے تم نے منظر ہی ایسا دیکھا، اگر بیان نہ کروں تو تمہیں تسکین نہیں آئے گی۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شوقہ سے تصوف کے رموز، غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو، پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ 36 سال گزرنے کے بعد آج میں نے فیصلہ کیا قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تم میری 36 سال کی کمائی پھینک کے آئے ہو۔ اللہ اکبر، قرآن اتنا کافی ہے، اتنا وافی ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ تو اس کا جواب سادہ ہے، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ یار عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستان حضرت امام حسین نے رقم کی ہے، یہ کائنات کا انوکھا باب تھا۔ جتنے دکھ آپ پر آئے ہیں کو ہمالیہ پہ پڑے تو ان کا پتا بھی پانی ہو جائے، جوان بیٹے تبھی موت سے مر جائیں تو باپ توازن کھو جانے کے قریب ہوتا ہے، ساری بستی دلاسا دینے والی ہوتی ہے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو 10 آدمی سنبھالا دے کے قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا اسی کے لخت جگر کا جنازہ جا رہا ہے۔ لیکن میں قربان نہ جاؤں حسین ابن علی پر۔ 18 سال کے بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں، اور لاش رکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ حسین کی یہ قربانی قبول کر لے۔ کبھی 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھ میں اٹھایا ہے اور فرات کنارے کھڑے ہیں، اشکیا سے پکار کے کہتے ہیں تمہاری لڑائی تو میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ چلو بھر کے اس کا حلق تر کرنے لگتے ہیں کہ 2 شاخہ تیر آ کے گلا کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، لیکن حسین پھر بھی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر لے۔ یہ تماشائے لب بام نہیں ہے، یہ حوصلہ ہے حسین ابن علی کا، جرت ہے، عظیمت ہے۔ میں نے صبر کی ایک تعریف یہ بھی پڑھی ہے کہ صبر وہ ہوتا ہے جس میں معمولات عبادت قضا نہ ہو۔ صف اول میں نماز پڑھنے کی عادت تھی، گھر میں میت ہو گئی، لیکن صف اول میں ہی تکبیر اولیٰ میں بھی کھڑا پایا گیا شخص صابر کہلائے گا۔ تہجد کا عادی تھا، آج بہت بڑا گھاٹا پڑ گیا، ساری کمائی فیکٹری کو آگ لگ گئی، ساری رات بے چینی سے نیند نہیں آئی، لیکن جب تہجد کا وقت تھا تو مصلی پہ کھڑا پایا گیا۔ صابر اسے کہتے ہیں جس کے معمولات عبادت قضا نہ ہوں، اور اگر صبر کی یہی تعریف مان لی جائے تو پھر سنو 71 زخم کلیجے پہ۔ اور جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، کتنے بدن پہ تیر لگے ہیں، ایک تو خطیبانہ رنگ ہے، لیکن تحقیق اور جو ہے وہ محتاط اندازہ یہ ہے کہ آپ کا جب پیرہن اتارا گیا 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے،
اور اس حالت میں گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، صابر ایسا کہ نماز کا وقت آیا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے صبر کی انتہا، پیشانی سجدے میں رکھی، اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک ہر دکھ پہ راضی، ہر تکلیف پہ صبر کیا، تیری رضا پہ، تیری تقسیم پہ راضی، جو اذیتیں پہنچی ان پہ راضی۔ مالک سب کچھ لٹا کے حسین تیرے پہ راضی ہے، تو بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ دست قاتل نے سر حسین تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اچھا، انہوں نے سر نور کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا اس لیے کہ اپنے قافلے والوں کو بتائیں کہ ہم جیت گئے، دیکھیے سر حسین نیزے کی نوک پہ ہے۔ لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، یہ سر کٹ کے بھی اونچا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، اللہ اکبر۔ اور حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اگر میں آپ کے پورے واقعات میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے یزید نام کا ایک بچہ بھی نہیں ملے گا، اور اگر میں پورا شہر ڈھونڈ لوں تو مجھے ابن زیاد نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا، اور اگر میں پوری دنیا ڈھونڈ لوں مجھے شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، اور اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو اس ایک مجلس میں حسین نام کے کتنے لوگ ملیں گے، شبیر نام کے کتنے لوگ ملیں گے، اکبر اور اصغر نام کے کتنے لوگ ملیں گے۔ اور پردے میں بیٹھ کے سننے والی بہنوں کے ناموں پہ غور کیا جائے تو کتنی بہنوں کا نام زینب ہوگا، کتنی بہنوں کا نام سغرا ہوگا۔ تو پھر کون جیتا اور کون ہارا؟ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ولید بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے، طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے اس کا جی چاہا کہ حجر اسود کو چوم لوں، لیکن جب آگے بڑھا تو رش اتنا تھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، تو ایک سمت کھڑا ہو گیا کہ موقع ملتا ہے، کم رش ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو بوسہ کروں۔ اتنے میں امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے حجر اسود کے مقابل آئے، ایک لمحے کا توقف کیا، لوگوں نے راہیں چھوڑ دی، آگے بڑھے، بوسہ کیا، پھر آگے بڑھ گئے۔ ولید کو بڑا غصہ آیا، اس کے پاس اس کا درباری شاعر کھڑا تھا فرزدق، اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ اسے پتا تھا یہ کون ہے، کسی کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ کون ہے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کون ہی، پتہ ہونے کے باوجود کسی کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے من ھذا بولا جاتا ہے۔ اس نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ اب فرزدق اس کی منشا کو تو سمجھتا تھا کہ یہ مجھ سے کیا سننا چاہتا ہے، لیکن آج اس کی غیرت ایمانی جاگی، اس نے بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور آسمانوں والے بھی جانتے ہیں، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے۔ بادشاہ تو کچھ اور سن رہا تھا، لیکن فرزدق نے کھڑے کھڑے امام زین العابدین کا قصیدہ کہہ دیا، اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے وہ 2 اشرفیوں کی تھیلیاں بھیجی، اور جب فرزدق کو وہ تھیلیاں پہنچی تو انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، پھر واپس دیتے ہوئے کہا امام کو میرا سلام دینا، اور کہنا ساری زندگی نے ٹگوں کے لیے شاعری کی ہے، یہ شاعری ان ٹگوں کے لیے نہیں کی، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے کی۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ آج کی مجلس، یہ حد نظر تک، یہ باہر یہ اتنا وسیع جو ہے مسجد کا جو ہے وہ صحن کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، یہ خراج پیش کر رہا ہے اس بارگاہ ناز میں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آ حسین نہیں واہ حسین، اتنی عظمتیں، اتنے بلند مرتبے تیرے
کہ کن بلندیوں کو چھو گیا، جہاں کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی دکھ نہ سہار سکے تو دکھ سہار کے مسکراتا ہوا دکھائی دے، یہ جرأت خون رسول کی ہی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور عقیدت کا خراج اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں، آؤ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی جھلک ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر ہمارے لچھن اور کرتوتیں اور کام سارے یزید والے ہوں تو پھر کس طرح ہم حسین ابن علی کا منہ پہ نام لاتے ہیں؟ اگر ان کا نام لیا ہے تو پھر اپنی زندگی دیکھیے، انہوں نے تو برستی تلواروں اور برستے تیروں کے اندر بھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، اور ہمیں توفیق سجدہ بھی نہ ہو تو پھر کس منہ سے حسین ابن علی کا نام لیں؟ تو آئیے ان کا نام لیا ہے تو ان کی سیرت کے نقوش اب اچھی طرح سے تھام لیں اور اپنی زندگی کو ان کی راہوں کا مسافر بنا لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پیغام دیا، وہ سنی اور میری گفتگو اختتام کو پہنچی۔ جب مقام بیضا پہ پہنچے اور آپ کو یہ خبر جب پہنچ چکی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، تو آپ سے کہا کہ حضرت حالات تو دیگر گو ہیں، تو فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ جو حالات کی یکسر تبدیلی ہوئی اور اب میں آگے جاؤں گا بڑھوں گا تو میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، میرے ساتھ مخدرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ سنو، دو جملے ہیں حضرت امام کے جس سے پورا فلسفہ شہادت حسین سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے آگے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جبر، ظلم اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے میں دلیل تو بنوں۔ اگر حسین ابن علی کی نہضت بھی نہ ہوتی، اگر وہ بھی نہ کھڑے ہوتے تو آج کون ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا؟ جب حسین ابن علی نے صلح کر لی، جب انہوں نے مفاہمت کا راستہ لے لیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن آج میں سوچتا ہوں جب انہوں نے اپنا قیمتی خون بہا دیا تو میرا خون حسین ابن علی کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے۔ مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا نا تو بہت تھوڑے لوگ تھے ابتدا میں، تو اس نے اپنی مٹھی بھر جماعت کو جمع کیا اور کہا تم کہو گے ایسی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں جس کی حدود اتنی وسیع ہیں کہ سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی حدود میں ہوتا ہے، تو یہ دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے مترادف نہیں ہے؟ کہا مجھے سمجھ ہے اچھی طرح، لیکن اس کے باوجود میں اس سلطنت سے ٹکرانے جا رہا ہوں، میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تو پھر سنو، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، استحصالی نظام کے خلاف جب بھی جو بھی کھڑا ہوگا حرارت خون حسین سے لے گا۔ اقبال نے جو خراج پیش کیا، قلم توڑ دیا، سرخ رو عشق غیور از خون ہو۔ اقبال کہتا ہے عشق غیور کے چہرے پہ جو تمہیں سرخیاں نظر آتی ہیں، یہ سرخی حسین کے خون کی وجہ سے۔ سرخ رو عشق غیور از خون ہو، شوخی این مصر از مضمون ہو، تا قیامت قط استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت پسر۔ تو یہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے عظیمت کی انوکھی البیلی داستان رقم کی۔ اللہ ہمیں ان کے نقوش پاک کی برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا اور پھیلی ہوئی جولیاں ہمیشہ رحمات سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب کر دینا، مقدر کی خزائیں رخصت فرمانا۔ اللہ ہمیں باہمی محبت سے، اتفاق سے، یگانگت کے ساتھ اہل وطن کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس ملک میں امن کے پھریرے لہرا دے۔ اللہ اس ملک کو دہشت گردی کے سلگتے الاؤ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ملک کو پاکیزگی، عفت اور برکت اور رحمت عطا فرما۔ اللہ ہمیں معاشرتی جمال عطا فرما، اس ملک کو معیشت کا نور عطا کر دے۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا اور پھیلی ہوئی جولیاں ہمیشہ رحمات سے بھر دینا۔ اپنی پناہوں میں، امان میں اور حفاظتوں کے حصار میں رکھنا۔ اپنا خاص کرم فضل پوری امت مسلمہ کا مقسوم کر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔